کمشنر راولپنڈی کی پریس کانفرنس اور اس کے نتیجے میں ہونے والے الیکشنز کے اوپر اس کے اثرات، اور میں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک خط لکھا ہے، کھلا خط، اس لیے وہ کھلا خط ملنے کے بعد میں نے میڈیا کو دیا ہے، چونکہ یہ بھی اعتراض نہ آئے کہ چیف صاحب کے پاس وہ پہنچا ہے، اس کے بعد میں نے چونکہ میڈیا کو دیا ہے، وہ چونکہ پبلک ڈاکومنٹ ہے اس لیے میں نے کھلا خط لکھا ہے، تو وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کمشنر راولپنڈی کو جو پی ایم ایل این کے لوگ یا بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ذہنی توازن خراب ہو گیا، بھائی ذہنی توازن اگر اس کا درست تھا یا خراب تھا تو اس سے پہلے پچھلے 1.5 سال سے آپ نے ان کو لگایا ہوا ہے۔ وہ آپ کا تعلق صرف اس کا تعلق اگر کس سے نکلا، مسلم لیگ نون سے نکلا، رشتہ داریاں، اس کے لوگ، اس کا پبلک ڈیلنگ، اس کا سارا، حمزہ شہباز کے ساتھ اس کی تصویریں، بچی کی شادی پہ آنا جانا، بچے کی شادی پہ آنا جانا، وہ ساری چیزیں سب پبلک کے سامنے آ چکی ہیں۔ مگر میں ایک سوال کرتا ہوں، آج کل کی جو بیوروکریسی ہے وہ اتنی خراب ہو چکی ہے، اس قدر ورسٹ ہو چکی ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ان میں سے نیک نیتی کے ساتھ سچ بولنے والا نکلے تو اس کو کہا جاتا ہے اس کا ذہن خراب ہو گیا ہے، یعنی اتنی کرپٹ ہو چکی ہے یا اتنی انڈر پریشر آ چکی ہے کہ وہ ایک آزادانہ اپنے ضمیر کے مطابق کوئی فیصلہ کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے، اور اگر غلطی کر لے اس غلطی کے اوپر مصر رہنا، اس غلطی کو تسلیم نہ کرنا، یہ ان کا وتیرہ بن چکا ہے، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہی پورے اسلام آباد نے کیا۔ مجھے بتائیں، آپ میڈیا کے دوست جانتے ہو، میں جس دن اپنے اسی ریٹرننگ افسر جو عثمان اشرف کے نامی ہے، میں گیا اس کے پاس، بلکہ تینوں میں نے پولنگ ریٹرننگ افسرز کے پاس کیا، میں نے 46 47 48 تینوں سے اپلائی کیا ہوا تھا، بعد میں مجھے خان صاحب نے 47 والی ٹکٹ دی، لیکن میں تینوں میں اپلائی کیا، تینوں ریٹرننگ آفیسرز کے پاس لاسٹ ڈے میں میں پہنچا ان دی پریزنس آف میڈیا، جو دوست اس کو جانتے ہیں وہ میرے ساتھ موجود تھے، انہوں نے ویڈیو بھی بنائی۔ میں نے کہا جی میرے خلاف اگر کوئی آبجیکشن ہے مجھے ابھی بتا دیں، مجھے کنفرنٹ کر لیں۔ میں نے اپنے تئیں سارے آبجیکشنز ریموو کر دیے ہیں۔ تینوں ریٹرننگ آفیسرز نے یہ کہا کہ آپ وہ واحد کینڈیڈیٹ ہو جس کے خلاف کسی قسم کا کوئی آبجیکشن نہیں ہے۔ یہ ویڈیو بھی بن جاتی ہیں اسی دن لاسٹ ڈے جس دن اسکروٹنی تھی، اور جب رات کو 12 بجے رزلٹ آتا ہے تو تینوں ریٹرننگ آفیسرز نے میرے خلاف یہ کیا کہ جناب وہ میرے کاغذات ریجیکٹ کر دیے۔ وہ آپ کو سب کو سامنے تفصیل میں جائے بغیر، ہم سب کے جو 95% جو ہماری ٹاپ لیڈرشپ تھی سب کے کاغذات ریجیکٹ ہوئے، پھر ہائی کورٹ سے ہم بحال ہو کر آئے۔ چونکہ یہ اتنی کرپٹ ہو چکی ہے یا اتنی انڈر پریشر آ چکی ہے کہ ان کو اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کہ نوکری اچھی مل جائے، پیسے اچھے مل جائیں، جو کرپشن کی ہے اس کے اوپر پوچھے کوئی نہیں، تو لہٰذا ہم کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں، اور جو ان میں سے سچ بولنے کا عادی ہو، جو ان میں سے سٹینڈ کرنے کا عادی ہو، اس کو کہا جاتا ہے یہ پاگل ہو گیا ہے، لہٰذا اس کا دماغ کھسک گیا ہے۔ تو لہٰذا چیف کمشنر راولپنڈی کو بھی اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ذہنی توازن خراب ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا، حالانکہ جاوید چودھری پی ٹی آئی کا عام طور پر اپوننٹ صحافی سمجھا جاتا ہے، مگر اس کا کل کا ویلاگ دیکھ لیں، اس نے کیا کہا ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری صحافی برادری نے اس کے بارے میں جو رائے دی ہے، چونکہ میں تو اس کو کم سے کم نہیں جانتا، نہ ہی میرا اس سے کوئی تعلق ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ اگر وہ پولنگ کے سارے پروسیس میں وہ شریک کار ہے کہ جی میں نے ادھر دیکھ لیا، ویڈیو آئی ہوئی ہیں، میں نے یہاں دیکھ لیا، یہاں سامان پہنچ گیا، یہاں یہ ہو گیا ہے، میں سب کو ٹریننگ دے رہا ہوں، میں سب کچھ، ساری ویڈیوز اس کی موجود ہیں، وہ ساری درست ہیں، تو آج کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کا کیا تعلق ہے؟ تو آخر ریٹرننگ آفیسرز نے جو کرپشن کی ہے، یا جو رزلٹ بدلے ہیں، یا جو فارم 45 کے مطابق 47 نہیں بنایا، تو اس کے اوپر مجھے بتا دیں کسی نہ کسی ذریعے سے ان کے اوپر پریشر آیا نا۔ ظاہر ہے وہ ایک بندے کو ہینڈل کرتے ہیں کہ جی چیف کمشنر تیری ذمہ داری ہے، چل تو یہ سب کو سیدھا کر، اس نے اگر کیا ہے اور غلط کیا ہے، اس کو راتوں کو نیند نہیں آتی، یا اس کا ضمیر جاگ گیا ہے، اس نے سچ بول ہی دیا ہے، تو اس کو کم سے کم آپ جوڈیشل انکوائری کر لو۔ اب چیف الیکشن کمشنر کیا انکوائری کرے گا جو خود ملوث ہے اس میں، اسے تمہارے اوپر الزام لگایا ہے، تم کیسے کر سکتے ہو؟ اور تمہاری انکوائری کی جانے والی اس کی حیثیت کیا ہوگی؟